السلام علیکم۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے کفن پہنانے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، سے شیخ البانی یا اور علماء کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مطلب صحابی کہتا ہے کہ کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثت اثواب بیض سحولیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا اور وہ تھے یمن کے، سفید ہونا چاہیے، یمن کے تھے۔ تو اس لیے کچھ علماء فرق نہیں کرتے۔ کچھ حضرت ام کلثوم کی وفات پر جب ان کی وفات ہوئی تو لیلہ بنت قانع کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو غسل دیا، آپ کی صاحبزادی کو، اور پھر ہم نے اس کو کفن پہنایا۔ مطلب بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے دیے 5 حصے، بعض روایت میں ہے کفناہا فی 5 اثقاب وخمرناہا کما یخمر الحی، ہم نے اس کو 5 کپڑے پہنائے، الگ الگ ٹکڑے، اس میں ازار تھا، قمیص تھا، کچھ علماء کہتے ہیں اس کو 5 قسمیں تقسیم کریں گے۔ مطلب اس کو اس سند کو ابن حجر نے فتح الباری میں صحیح قرار دیا ہے، اور اکثر علماء کا مطلب یہ عمل رہا ہے، وہ کرتے ہیں ایسے کہ فرق کرتے ہیں، کیونکہ عورت کو جو ہے ستر کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں ازار ہے، قمیص ہے، اور اس طرح سے دوپٹہ ہے، اور اس کے بعد جو لفافتین، 2 لفافے ہوتے ہیں، مطلب 2 طویل جو ہوتے ہیں اوپر سے، اس طرح سے وہ 5 ہو جاتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اکثر سلف کا رہا ہے کہ مرد کو 3 اور عورت کو 5۔ لیکن اگر کبھی کبھار جو ہے ایک کپڑا بھی اگر پورے بدن کو ڈھانپ لیتا اچھی طرح سے، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن افضل سنت یہ ہے کہ سفید ہونا چاہیے، 3 ہونے چاہیے، اور پھر عورت کے لیے 5 ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک ہی ہو مرد کو اور عورت کو ایک ہو، مرد کو ایک ہی ہو، پورے جسم کو ڈھانپتا ہو، تو وہ بھی مطلب کفایت کرے گا۔ اور اگر سفید نہ ہو، کبھی میسر نہ ہو، تو کالا دوسرے رنگ کا بھی چلے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید مطلب ہونا چاہیے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے کہ سفید ہونا چاہیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ اس کا مطلب مختصر جواب ہے، اور باقی ادلہ کتاب الجنائز میں موجود ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہی طریقہ اکثر کا رہا ہے، اللہ تعالیٰ۔